ان حسینوں میں کھو کر تجھ سے ہی غافل ہوا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. تو بعد میں امت کے اکابرین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھولا کہ اب جو اندر کی خرابیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا جائے اور اپنے آپ سے مجاہدے کروائے جائیں. مجاہدے کروانے سے روح میں نورانیت آتی ہے اور اندر کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور روح کی اور دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اکابر پہ کھولا. چنانچہ اکابر نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ عمل کروایا. اور مجاہدہ کس کا؟ کھانے میں مجاہدہ، پینے میں مجاہدہ، سونے میں مجاہدہ، پہننے میں مجاہدہ، رہنے میں مجاہدہ، ہر چیز میں، یعنی ہر وہ کام جس سے نفس ٹوٹے، نفس کو تکلیف ہو، اس تکلیف سے نورانیت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ صدیوں امت کے مشائخ نے اس نسخے پہ عمل کیا جو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، اور کروڑوں انسانوں کو اس سے نفع ہوا. کروڑوں انسانوں کے دل کی دنیا آباد ہوئی، کروڑوں انسانوں کو اللہ کی محبت ملی، کروڑوں انسانوں کو اللہ کا تعلق ملا مجاہدوں سے. لیکن کئی صدیاں اس طرح کرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں میں ان مجاہدوں کو کرنے کی طاقت نہیں رہی. قوا اتنے کمزور ہو گئے، جسم اتنے کمزور ہو گئے کہ اب مجاہدہ کرواؤ تو کر ہی نہیں سکتے، برداشت ہی نہیں ہوگا. کھانا چھڑواؤ تو نہیں چھوڑا جائے گا، چھوڑ بھی دیا کہنے پر تو دماغ خشک ہو گیا، پاگل ہو گئے. جسم کمزور ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. نیند کا مجاہدہ کروایا، خشکی ہو گئی اور پاگلی ہو گئے، دماغی معذور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کے مقبول بندوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کھولی کہ اب چونکہ جسموں میں طاقت نہیں رہی، جبکہ روح کی صفائی تو آج بھی چاہیے، دل کی صفائی تو آج بھی چاہیے، اندر کی خرابیاں ختم کرنے کی ضرورت تو آج بھی ہے. تو اب کیسے کریں؟ مجاہدے کی طاقت تو رہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمانے کے مقبول بندوں پر یہ چیز کھولی کہ اگر یہ کام کرنے والے کریں تو ان کاموں کے کرنے سے بھی میرا تعلق ویسا ہی مل سکتا ہے جیسا کہ مجاہدہ کرنے سے ملا کرتا تھا. چاہے کھانے نہ بھی چھوڑیں، چاہے پینا نہ بھی چھوڑیں، چاہے نیند سونا نہ بھی چھوڑیں، نیند بھی بے شک پوری کریں، کھانا بھی بے شک کھائیں، اور چاہے جنگلوں میں جا کے مجاہدے نہ بھی کریں، تب بھی اگر یہ والے کام کر لینا تو ان کو وہی نور اور وہی تعلق مع اللہ آج بھی مل سکتا ہے اگر یہ کام کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر پہ وہ بات کھولی اور ہمارے اکابر نے اس طریقے سے انسانوں پہ محنت کی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی کروڑوں انسانوں کو اپنا قرب اور اپنا تعلق عطا فرمایا. ہم لوگ اسی زمانے کے لوگ ہیں کہ جس زمانے کے لوگ مجاہدہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ناشتہ نہ ملے تو دوپہر کو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی نہ ملے تو رات کو تو ہم پڑے ہوں گے، کوئی اور آ کے اٹھائے گا. اور اگر ایک رات نہ سوئیں تو دوسرے دن گرنا شروع ہو جائیں گے، اگلا دن بھی نہ سوئیں تو خشکی ہو جائے گی، اگلا دن بھی نہ سوئیں تو پاگل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوری کے پیش نظر اپنے محبوب بندوں پہ اس کا طریقہ کھولا. وہ طریقہ یہ عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مگر یہ کوئی آج کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ طریقہ بھی آج سے کئی صدیاں پہلے ایجاد کردہ ہے، اور کئی صدیوں سے امت کے مشائخ اس کو اپنے سالکین سے کروا رہے ہیں، اور اس طریقے کے ذریعے سے
کروڑوں انسانوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مل چکا ہے اور مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس میں 3 کام ہیں صرف۔ کتنے کام ہیں؟ صرف 3 کام۔ اللہ کے تعلق کے طالب کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اپنے روح کی شفا کی طلب رکھنے والے کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اندر کی نجاستیں اور اندر کے رذائل اور اندر کی خرابیاں ختم کرنے والے کو بس یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اور یہ تینوں کام ایسے ہیں جس میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ اور یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے نہ آپ کا ناشتہ چھوٹے گا، نہ دوپہر کا کھانا چھوٹے گا، نہ رات کا کھانا چھوٹے گا، اور آسان ہو گیا۔ اور یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے نہ آپ کو دکان کو تالا لگانا پڑے گا، نہ نوکری سے ریزائن دینا پڑے گا، نہ بیوی کو طلاق دینی پڑے گی۔ آپ کی زندگی کے تمام معمولات رہیں گے، تمام ضروریات رہیں گی، اس کے ساتھ یہ 3 کام کرنے۔ اور یہ 3 کام اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حاصل ہونے میں اکسیر ہیں، یقینی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ 3 کام کرے اور اسے اللہ کا تعلق نہ ملے۔ جو جتنا زیادہ یہ 3 کام کرے گا اس کو اتنا بڑا درجہ اللہ کے تعلق کا حاصل ہوگا۔ ان 3 کاموں میں سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے ضروری، ان 3 میں زیادہ ضروری کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف 3 کام سن لیں۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت۔ پہلا کام کیا ہے؟ کثرت، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا، زیادہ، تھوڑا نہیں، زیادہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کمی کو، تھوڑے ذکر کو بطور خوبی نہیں، بطور عیب کے ذکر کیا ہے۔ ذکر کی کثرت کرنے والوں کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن تھوڑا ذکر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا، اس کو اللہ نے بطور عیب کے ذکر کیا ہے، برائی کے ذکر کیا ہے کہ یہ تو تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ذکر بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں، نماز بھی ان پہ بڑی بھاری ہے۔ مذبذبین بین ذالک، لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ذکر بھی تھوڑا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ بطور عیب کے اللہ نے ذکر کیا ہے، تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں نے ایک دفعہ حساب لگایا، آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یار 10 دفعہ تو کہہ دیا آپ سے، اور پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، 10 دفعہ تو کہہ دیا، کیا مطلب؟ بہت کہہ دیا ہے۔ 10 دفعہ کا مطلب گنتی کر کے 10 دفعہ نہیں، 10 کا مطلب ہے بہت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 10 دفعہ کہا ہے، 10 دفعہ زیادہ ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ مرد جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کا میں نے انتظام کر دیا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے جنت، مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ جنت، معافی ملے گی تو جنت ملے گی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں نا مرد، اور جو کثرت سے ذکر کرتی ہیں عورتیں، ان کے لیے میں نے بخشش کے مواقع بنا دیے ہیں،
اور ان کے لیے میں نے بخشش کا انتظام کر دیا ہے، اور بخشش کے بعد ملنے والے انعامات کا انتظام کر دیا ہے، اور ان کو جو اجر ملے گا نا وہ تھوڑا نہیں ہوگا، عظیم ہوگا، عظیم اجر ملے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ واضح بات ہے نا یہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جس میں یہ باتیں ہوں، یعنی حضور کو نمونہ وہ بنائے گا جس میں یہ باتیں ہوں۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو مانتا ہو، والیوم الآخر، قیامت کی پیشی کو مانتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ جو یہ تین کام کرے گا، اللہ کو بھی مانتا ہو، آخرت کی پیشی کے پہ بھی اس کا ایمان ہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا، اس کو اللہ توفیق دے گا نبی کے طریقے اور نبی کی سنت پہ چلنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری تو زبان ہی نہیں چلتی۔ لکنت تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، وہ بچپن میں انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا، انہوں نے منہ میں انگارہ ڈال دیا تھا بچپن میں، فرعون نے انگارے اور موتی سامنے رکھے تھے آزمانے کے لیے، انگارہ ڈال دیا منہ میں، تو اس کی وجہ سے منہ میں لکنت تھی، زبان میں لکنت تھی، روانی سے نہیں بول سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں اکیلا آدمی ہوں اور ہوں بھی اکیلا، اور وہ اتنا بڑا خدائی کا دعوے دار، اتنا سرکش خبیث قسم کا آدمی، تو میں اکیلا اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، آپ ایک آدمی مجھے اور دیں، کوئی میرا معاون مددگار بھی مجھے دے دیں، میرے بھائی کو بنا دیں۔ بھائی کو میرا مددگار بنا دیں، کیوں؟ اس کی وجہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ آپ میرے بھائی کو میرا مددگار بنائیں، ہم دو ہوں گے نا تو پھر ذکر زیادہ ہوگا، زیادہ ذکر ہوگا تو تیری مدد بھی زیادہ آئے گی، پھر کام صحیح ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبلیغ کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذکر نہیں، زیادہ ذکر، ورنہ اکیلے بھی تبلیغ کرتے تو کیا حرج تھا، لیکن کہا نہیں، ذکر زیادہ تب ہوگا جب ایک اور ہوگا میرے ساتھ، جب ایک اور ہوگا تو پھر ذکر زیادہ ہوگا، جب ذکر زیادہ ہوگا تو پھر تبلیغ بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نکلتے تھے مولانا الیاس صاحب جب خود نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ذاکرین کی جماعت کو لے کے چلتے تھے، ذاکرین کی جماعت کو لے کے چلتے تھے، اور فرماتے تھے ذاکرین کی جماعت کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے چلتا ہوں تاکہ باہر کے مجھ پہ اثرات نہ پڑیں اور میری دعوت متاثر نہ ہو، اس لیے ذاکرین کی جماعت کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کے ہاں جو عصر کے بعد عمومی گشت ہوتا ہے اس میں نئے ساتھیوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، پرانے ساتھیوں کو لے جاؤ، پرانے ساتھی ہوں گے، ادب آداب کی رعایت کریں گے، ذکر کی کثرت کریں گے، ذکر کا خیال کریں گے، اللہ کے دھیان میں ہوں گے، امت کی فکر میں ہوں گے، تو ان کے گشت میں اثر ہوگا۔ اور اگر نیا ہوگا تو وہ دیکھتا رہے گا اس دکان پہ کیا بک رہا ہے، اس پہ کیا بک رہا ہے، اس پہ کیا بک رہا ہے، اس لیے نئے کو نہیں لے جانا عمومی گشت پہ۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ آپ ایک آدمی اور دیں تاکہ ذکر زیادہ ہو۔ میدان جنگ میں جب مجاہد کافروں سے لڑ رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ مسلمانوں اور کفار کی جو جنگیں ہوئیں اس میں
کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، مسلمانوں کی کم رہی، ہمیشہ اکا دکا کہیں زیادہ بھی رہی، جیسے غزوہ حنین میں مسلمان زیادہ تھے، ورنہ عام طور سے مسلمان کم کافر زیادہ۔ اب جب 3000 کے مقابلے میں 1000 ہوں، 1000 کے مقابلے میں 313 ہوں، تو بتائیے ساری توجہ کہاں ہوگی؟ سامنے ہوگی، دائیں ہوگی، بائیں ہوگی، پیچھے ہوگی، کسی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو، اتنے سارے ہیں۔ ایک آدمی کو اگر 3 آدمی گھیر لیں تو سارا میدان صاف کر دیں گے وہ تو۔ لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی جماعت سے، کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو بھاگا مت کرو، جم جایا کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں فتح ملے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان لشکر کو فتح ملتی ہے 2 باتوں سے۔ مسلمان لشکر کو فتح کس سے ملتی ہے؟ ایک استقامت سے، اور دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے۔ اگر مسلمانوں کا لشکر استقامت والا ہو اور مسلمانوں کے لشکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، چاہے ان کے پاس ہتھیار تھوڑے ہوں، چاہے ان کی تعداد بھی کم ہو، اللہ ان کو غلبہ دے گا، قرآن کا وعدہ ہے۔ 10 جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں اگر کوئی سالک کثرت سے ذکر کرے گا نا تو اس کو بھی وہی فائدہ ہوگا جو کسی زمانے میں مجاہدوں سے کھانا پینا چھوڑ دینے سے، ستو پر، چنے پر اور گڑ پہ گزارا کرنے سے جو فائدہ ہوا کرتا تھا، وہی فائدہ اس کو کثرت سے، ذکر کی کثرت سے ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای المجاہدین افضل، یا رسول اللہ یہ جو مجاہدین جہاد میں جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ جو زیادہ کافر مارے، مطلب یہ تھا جو زیادہ کافروں کو مارے اس کا درجہ بڑا ہوگا، جو زیادہ غنیمت کا مال حاصل کرے اس کو، یا جس کو زیادہ زخم لگیں اس کو زیادہ درجہ بڑا کس کا ہے؟ جہاد کرنے والوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے اور سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرن، مجاہدین میں سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑا درجہ اس کو ملے گا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ ایک نے مارے تو ہیں 4 کافر لیکن ذکر زیادہ کر رہا ہے، اور دوسرے نے مارے ہیں 20 کافر لیکن ذکر تھوڑا کر رہا ہے، تو بتائیے افضل کون ہوا؟ ای المجاہدین افضل، ای المجاہدین اعظم اجرا، سب سے زیادہ اجر والا کون سا مجاہد ہے؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الصائمین افضل، روزے داروں میں سب سے افضل روزے دار کون سا ہے؟ جو سب سے تھوڑی افطاری کرے، سب سے تھوڑی سحری کرے، وہ مثلا مقصود یہ تھا۔ آپ نے فرمایا روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا اور سب سے بڑا درجہ پانے والا روزے دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ نمازیوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ نمازیوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ نمازی تو سارے ہی ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرن، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا، اس کا درجہ سب سے بڑا۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرن، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ پھر کسی نے کہا رسول اللہ زکوٰۃ تو بہت سارے دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر کمانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ اجر کمانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ذکر کی کثرت شریعت میں اتنی مطلوب ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ما من عمل انجا له من العذاب
من ذکر اللہ، کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، علیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ شفا ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہاں جب اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو گے نا تو تمہیں شفا مل جائے گی، ساری بیماریاں، ساری گندگیاں، ساری خرابیاں اللہ ختم کر دے گا اگر تم ذکر کو لازم پکڑ لو۔ لازم پکڑنا کسے کہتے ہیں؟ لازم پکڑنے میں دو باتیں ہوتی ہیں، لازم پکڑنے میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک دوام اور ایک کثرت۔ جب دوام اور کثرت مل جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے لازم پکڑنا۔ جب کہتے ہیں نا کہ یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے اس کو لازم پکڑ لیا ہے، کیا مطلب؟ یہ اکثر اوقات اس کے ساتھ گزارتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کو مستقل کرتا ہے، بغیر ناغے کے کرتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے علیکم، اور جب علیکم بذکر اللہ ہوگا تو فإنہ شفاء ہوگا، یعنی اس سے شفا ملے گی، اندر کی ساری خرابیاں ختم ہوں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ذکر اللہ کی بڑی کثرت تھی۔ صحابہ کرام کے ہاں فضول محفلیں، گپیں، اوقات کو ضائع کرنا، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر کی مار رہے ہیں ادھر کی مار رہے ہیں، یہ ماحول نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآن مجید نے حضرات صحابہ کے بارے میں گواہی دی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ میرے نبی کے صحابہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ جو بازار میں بھی ہونا تب بھی ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، غافل نہیں۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر کی، جتنا زیادہ ذکر کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کو اللہ سے تعلق ملے گا۔ یہ 5 منٹ والی جو باتیں ہیں نا، اس سے اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، بس آپ کا دل خوش رہے گا کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں ختم ہوں، اندر کی خرابیاں ختم ہوں اور دل منور ہو جائے، اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے اور ہم واقعی اللہ والے بن جائیں، تو بھائی اس کے لیے 5 منٹ والا ذکر کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا۔ کثرت، جو موقع ملا شروع کر لیں، جو موقع ملے شروع کر لیں، جو موقع ملے شروع کر لیں۔ اور ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر قلبی ہے۔ ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زبانی، اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ اور ایک ذکر قلبی ہے۔ ایک ذکر کیا ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ قلبی۔ اس میں زبان نہیں ہلتی، اس میں صرف دل نے کسی کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف دل سے کسی کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور اصل ذکر یہی ہے، افضل بھی ہے اور اصل بھی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیر الذکر الخفی، سب سے بہتر ذکر وہ ہے جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ کائے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ درمیان عاشق و معشوق رمزست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، فرشتے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، ویلا فارغ، جبکہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، اس بندے اور اس کے معبود اور محبوب کے درمیان ذکر کا ایک وہ انداز بھی ہے
کہ جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، اس کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے۔ جب سارے اعمال رکھے جا چکیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو بھائی دیکھو اور کچھ ہے؟ کہیں گے نہیں اللہ ہم نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا، اب کوئی ہم نہیں، اور دیکھو اور دیکھو۔ فرشتے بہت دیکھیں گے، پھر کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے بہت دیکھا ہے، سارے اعمال یہی ہیں جو ہم نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کا میرے پاس ایک اور عمل ہے جس کی تمہیں بھی خبر نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہیں گے تمہیں بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ جو عمل ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی وہ ذکر خفی ہے، اللہ کو دل سے یاد کرنا، آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، زبان تو تالو سے لگی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر خفی۔ یہ اس سے افضل ہے۔ اور یہ والا ذکر ایسا ہے جو آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ زبان والا ذکر آپ بیت الخلاء میں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بیان کرتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب میں ذکر کیسے کروں گا؟ زبان تو ایک ہے، یا تو یہ بولے گی یا وہ بولے گی، لیکن بیان کرتے ہوئے دل میں اللہ کی یاد یہ ممکن ہے، پیشاب کرتے ہوئے دل میں اللہ کی یاد ممکن ہے، گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہوئے دل میں اللہ کی یاد ممکن ہے۔ اور یہی وہ یاد ہے جو حضرات صحابہ کو حضور کی صحبت کی برکت سے حاصل ہو گئی تھی کہ دکان پہ بیٹھتے تھے، خریدتے بھی تھے بیچتے بھی تھے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ جب وہ ہنستے بھی تھے تب بھی ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہوتا تھا۔ ہنس رہے ہوتے تھے لیکن دل میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ہمارے مختلف مشائخ نے ذکر کی کثرت والے نسخے کو اپنایا، لیکن بعضوں نے ذکر لسانی کو اپنایا اور بعضوں نے ذکر خفی کو اپنایا۔ مشائخ نقش بند نے اتباع سنت میں سنت کی اتباع کی وجہ سے انہوں نے ذکر خفی کو اختیار کر لیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ہمارے نبی کے صحابہ بھی ذکر خفی زیادہ کرتے تھے، ذکر لسانی تھوڑا کرتے تھے۔ ذکر لسانی تو محدود ہوتا ہے، ذکر خفی تو محدود نہیں ہوتا۔ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی دل میں اللہ کی یاد، بول رہے ہیں تب بھی دل میں اللہ کی یاد، پیشاب کر رہے ہیں تو بھی دل میں اللہ کی یاد، نہا رہے ہیں تو بھی دل میں اللہ کی یاد۔ تو یہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشائخ کی ترتیب پر ذکر نہیں دیا کہ بھئی تم اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہو، اتنی دفعہ اللہ اکبر کہو، اتنی دفعہ الحمدللہ کہو۔ یہ ہمارے نبی نے صحابہ کو نہیں دیا عمل، لیکن دل میں اللہ کی یاد رہے یہ ہر صحابی کو حاصل تھا۔ خود ہمارے نبی بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے تھے، ہر وقت۔ تو اس سے مراد ذکر خفی اور ذکر لسانی ہے۔ تو اب ہم سب کو اللہ کے تعلق کی طلب ہے اور دل کی بیماریوں سے نجات کی طلب ہے، اندر کی خرابیوں کو ختم کرنے کا شوق ہے، تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی اور ذکر خفی کی کثرت کرنی، چونکہ ہم ذکر خفی دیتے ہیں، مراقبہ دیتے ہیں جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، تو ہمیں اس کی کثرت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہر ساتھی کو ذکر قلبی اور ذکر خفی جسے آپ مراقبہ بھی کہتے ہیں اس کی کثرت کرنی پڑے گی، تھوڑا نہیں، 5-7 منٹ نہیں، زیادہ۔ جو موقع ملا بیٹھ گئے، جو موقع ملا بیٹھ گئے، جو موقع ملا بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹوں یہ کریں، یہ کثرت بنے گی۔ جب یہ کثرت بنے گی تو اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ کو ضرور حاصل ہو۔
اور ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پکی ٹکی بات ہے۔ نگاہیں بے قابو ہیں، قابو میں آ جائیں گی۔ زبان بے لگام ہے، لگام لگ جائے گی۔ دل میں وسوسوں کا ہجوم ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ بے سکونی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، دیکھنا خشوع خضوع آ جائے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے، طبیعت میں بخل ہے، ختم ہو جائے گا۔ آپ ذکر کی کثرت کر کے دیکھیں۔ اخلاق گندے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، انتقام کا جذبہ رہتا ہے، اور معاف کرنے کو دل نہیں کرتا، جو توڑے اس سے جوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ ذکر کی کثرت کریں، دیکھیں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ جائے گی۔ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، ذکر کی کثرت کرو تو اس سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام، تعلق مع اللہ میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ پہ جو چیزیں کھولیں ان میں سے ایک کثرت ذکر، 10 منٹ نہیں زیادہ۔ اور دوسری چیز جس سے تعلق مع اللہ میں کمال حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سنت کی اتباع۔ بس یہ دھن لگی ہوئی ہو، یہ اس میں سنت کیا ہے، 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 یہ میرے نبی نے کیسے کیا، یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا، یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا، اس موقع پہ ہمارے نبی کیا کرتے، اس موقع پہ ہمارے نبی نے کیا کیا۔ بس اس کی دھن ہو۔ جس نے اس کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنا ایسا مزاج بنا لیا تو اس کو بھی تعلق مع اللہ میں کمال حاصل ہو جائے گا۔ انسان کا کسی کے ساتھ تعلق کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان اس کا محبوب بن جائے۔ ایک ہوتا ہے الیک سلیک، سلام دعا، جان پہچان، ایک یہ ہے، اور ایک ہے دوستی، عام سی دوستی، ایک ہے گہری دوستی، اور ایک ہے محبوب، اس کے بغیر چینی نہ ہے۔ یہ محبوب ہے، کھانے پہ بھی اس کو ساتھ ہونا ضروری ہے، پینے میں بھی اس کو ساتھ ہونا ضروری ہے، لباس بھی اس جیسا ہونا ضروری ہے۔ اس کو محبوب کہتے ہیں کہ وہ دل میں آ گیا ہے، بس اب وہی ہے، اس کو محبوب کہتے ہیں۔ یہ تعلق کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری ہر سنت کو اپناؤ۔ جب تم یوں کرو گے نا تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ تعلق مع اللہ کی انتہا ہے کہ انسان کسی کا محبوب بن جائے۔ یہ تعلق مع اللہ کی انتہا ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ نسخہ خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم سنت کا اتباع کرو، ہر کام میں سنت، ہر بات میں سنت، لہجے میں سنت، الفاظ میں سنت، انداز میں سنت، کردار میں سنت، لباس میں سنت، حلیے میں سنت، جذبات میں سنت، سوچ اور فکر میں سنت، رہن سہن میں سنت، خوشی اور غمی میں سنت۔ اور یہ عشق رسول کی اصل صورت ہے۔ عشق رسول کی اصل صورت یہ ہے، ایک عشق رسول کی صورت یہ ہے کہ آپ محفل قائم کریں، اس میں ایک آدمی اشعار پڑھے، آپ پہ وجد آئے، ادھر کودیں ادھر کودیں، مجلس ختم ہو جائے، پھر جا کے داڑھی کے پاس نائی کے پاس داڑھی واڑی بھی صاف کروا دیں، اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہن لیں، اور پھر فلمیں بھی دیکھیں، ڈرامے بھی دیکھیں، اذان کی آواز ہی نہ آتی ہو آپ کو، کسی مسکین پہ ترس ہی نہ آتا ہو آپ کو، اور بیوی کی بے عزتی بھی کرتے ہوں، ماں کو بھی آنکھیں دکھاتے ہوں، باپ کو بھی دھمکیاں دیتے ہوں۔ ایک یہ ہے عشق رسول کی صورت کہ محفل سجے تو ایسے کہ جیسے بس مجنون ہے، اور جب محفل ختم ہو
تو زندگی وہی بدماشوں والی، وہی فساق اور فجار والی۔ یہ عشق رسول کی صورت نہیں ہے، یہ عشق رسول کا دھوکہ ہے۔ عشق رسول یہ ہے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا یہ میرا عاشق ہے، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ والد صاحب فرمانے لگے، یعنی ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے کہ میں جب بھی حرمین شریفین جاتا تھا، مدینہ منورہ حاضری ہوتی تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ جالی مبارک ہمارے نبی کی جو سنہری جالی ہے اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ پیچھے 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 رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ تو بدبخت آدمی ہے کہ تجھے شوق ہی نہیں ہے حضور کی جالی کے قریب ہونے کا، یہ دیکھ تو اندر بھی چلے جائیں اور تو پیچھے 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 دور دور، تو بدبخت ہے، شوق نہیں ہے تجھے، ذوق نہیں ہے تجھے، عشق نہیں ہے تجھے۔ کہتے ہیں جو ہی مجھے یہ خیال آیا اور میں نے اپنے اندر ہی اندر میں اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ قبر اتھر سے آواز آئی، قبر اتھر سے آواز آئی، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مفتی صاحب بتاؤ لوگوں کو جو میری سنت پہ چلے وہ میرے قریب ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اور جو میری سنت سے کٹا ہوا ہے وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ میری جالیوں کے ساتھ چپکا ہوا۔ عشق رسول کی صحیح صورت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو، یہ اللہ سے تعلق میں کمال پیدا کرنے کا نسخہ ہے۔ ہمارے حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہاں مزار ہے، یہ اپنی صدی کے مجدد ہیں، اپنے زمانے کے غوث ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے، حضرت نے ذکر کی تلقین کی، چند دن ذکر کیا تو مزہ آیا تو بس آبادیاں چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، مجاہدے شروع کر دیے، ذکر ذکر ذکر، یہاں تک کہ ایسی کرامات حاصل ہوئی ان کو۔ جب یہ ذکر کرتے تھے ساری رات ذکر کرتے تھے تو شیر بھی آ کے ساری رات ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، ایسی کرامات حاصل ہوئی ان کو۔ کہتے ہیں ایک رات مجھے حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہاں تم جنگلوں میں پڑے ہوئے ہو اور کرامات کے پیچھے لگ گئے ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، واپس آؤ آبادی میں، انسانوں کے ساتھ آ کے رہو، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی کرامت سنت ہے۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال پوری رات جاگنا اور نفلی عبادت کرنا اس سے زیادہ قیمتی ہے دوپہر کا کھانا کھا کر سنت کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ دوپہر کا کھانا کھا لیا نا، اب 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ لیٹ جائیں، نیند آئے تو بھی ٹھیک ہے، نیند نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ جو عمل ہے نا، چونکہ یہ سنت ہے، یہ 1000 سال تک پوری رات نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ نفل ہے، یہ سنت ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے عامل ہیں جو جنات کو نکالتے ہیں، ان کو تو جو جنات ونات نکالتے ہیں، جنات پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ایک بڑے جن کو، جو جنوں میں جو جادوگر ہیں، ان جادوگروں کا جو گرو تھا، پنڈت تھا ان کا۔ جنات ایک تو ہوتے ہیں سیدھے سادے ہمارے جیسے، جنات میں بھی ایک ہوتے ہیں جادوگر، وہ اوروں پہ جادو کرتے ہیں، ان کا بھی وہ امام تھا، گرو تھا، سردار تھا ان کا ایک دفعہ آ گیا،
اس سے ہم نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم آپ کو نہیں جلائیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ راز بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جب مسلمان وہ عمل کر لے تو آپ کا اس پہ زور نہیں چلتا۔ ایسا کون سا عمل ہے کہ جب کوئی مسلمان وہ کر لے تو پھر آپ اس کو بہکائیں تو وہ بہکتا نہیں، آپ اس پہ وسوسے ڈالیں تو اس کا اس پہ اثر نہیں ہوتا؟ ایسا عمل ہے؟ کہنے لگے، اس نے کہا سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے ہمارا حملہ بیکار ہو جاتا ہے، ہمارے وسوسے بے اثر ہو جاتے ہیں، وہ ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا۔ جب کوئی مسلمان یہ کر لیتا ہے نا تو اس پہ ہمارے حربے بیکار ہو جاتے ہیں، ہمارے حملے اس پہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آج کل سب نے چھوڑ رکھا ہے۔ دکاندار دن چڑھے سوتے رہتے ہیں اور پھر دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ ایک تو صبح جاگنے والی سنت چھوٹ گئی، جلدی دکان کھولنے والی سنت چھوٹ گئی۔ کاروبار جلدی شروع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کاروبار کے لیے سویرے نکلتے تھے، صحابہ تجارت کے لیے، دکان کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، مزدوری کے لیے سویرے نکلتے تھے، دیر سے نہیں جاتے تھے، سویرے نکلتے تھے۔ اب علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کا جو صبح سویرے کا وقت ہے نا، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ کیا مطلب؟ تھوڑا کریں اس میں زیادہ ان کو نفع مل جائے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ قبول ہے کہ قبول نہیں ہے؟ تو جو آدمی صبح کو اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو صحیح، صبح والے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، وہ حضور کی دعا سے محروم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ صبح کے وقت میں سویا ہوا ہوتا ہے، سارا حیدرآباد صبح کے وقت میں سویا ہوا ہوتا ہے، سارا لاہور صبح کے وقت میں سویا ہوتا ہے، سارا پشاور بھی صبح کے وقت میں سویا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے حدیث کی بات۔ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں دکانیں سویرے کھول کر عصر سے پہلے بند کرنے کا معمول ہے، وہ ملک بہت مالدار ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے۔ جو ملک، جس ملکوں کے لوگ صبح سویرے اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، دفتروں میں چلے جاتے ہیں، دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں اور عصر سے پہلے پہلے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، ان گھروں، ان ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے مال کی بہتات کی ہوئی ہے۔ اور جن ملکوں میں یہ نہیں ہے، وہ ملک والے بیچارے پریشان ہیں۔ تشریف لائے فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھ کے آپ گھر تشریف لائے، دیکھا اماں فاطمہ سو رہی ہیں۔ اب علیہ السلام نے حضرت اماں فاطمہ کو اٹھایا، یا بنیۃ، او میری پیاری بیٹی، آپ سو رہی ہیں اس وقت؟ یہ وقت تو سونے کا نہیں ہے، یہ وقت تو روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں سوگی تو روزی کہاں آئے گی؟ اور پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے ان کو نصیحت کی کہ فجر کے بعد نہ سونا، اس لیے کہ فجر کے بعد روزی تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال تک پھر کبھی فجر کے بعد نہیں سوئیں۔ تو دوپہر کو سونا جو سنت ہے، یہ اتنی عظیم الشان ہے، تو دوسری سنتوں کا کتنا اجر ہوگا؟ ہمارے بزرگوں کا یہ امتیاز ہے۔ ہمارے بزرگ باقی مشائخ سے اس لیے ممتاز ہیں کہ انہوں نے سنت کو ایسا مضبوطی سے پکڑا ہے، ایسا مضبوطی سے پکڑا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی یہ سنت کے خلاف نہیں ہونے دیتے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے حاج صاحب رات کو لیٹے سونے کے لیے، تو ان کے پاؤں پہ تیل ویل لگانا تھا،
تو میں نے ان کے موزے اتارے۔ اچھا، اپنے تو دائیں بائیں کا پتہ چلتا ہے نا، دوسرے کے دائیں بائیں کے میں ذرا بعض دفعہ اشتباہ ہو جاتا ہے، آدمی دائیں کو بایاں سمجھتا ہے، بائیں کو دایاں سمجھتا ہے۔ تو میں نے حاجی صاحب کے موزے اتارنے تھے، تو میں نے تو سمجھا کہ میں دائیں کا موزہ اتارنے لگا ہوں، جبکہ میں نے تو سوچا کہ میں بائیں کا بایاں موزہ اتارنے لگا ہوں۔ اتارنے میں بایاں سنت ہے، پہننے میں دایاں سنت ہے، تو میں تو بایاں اتارنے لگا تھا، لیکن حقیقت میں وہ حاجی صاحب کا دایاں تھا۔ تو جو ہی میں نے زپ کھولنا چاہی تو ایک دم حاجی صاحب نے پاؤں کھینچ لیا، فرمانے لگے بائیں سے اتارو نا پہلے، جبکہ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی اس وقت؟ 90 سال میں تو دن رات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو ان کی جوانی میں اتباع سنت کا کیا عالم ہوگا جب 90 سال میں جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی، تب بھی اتنا استحضار کہ موزہ اتارنے میں بائیں سے اتارنا ہے، دائیں سے نہیں اتارنا، خلاف سنت ہے۔ اتنا ہوش و حواس اور اتنا 90 سال کی عمر میں دھیان، یہ کرامت ہے۔ ایک اور بات، ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب وضو کر رہے تھے، تو میں حضرت مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں تھا، تو میں نے ان کے لیے پانی وانی رکھنا تھا اسی وضو خانے میں۔ چھوٹی سی جگہ تھی ایک، جس میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی، اس پہ ہمارے سارے بزرگ وضو کرتے تھے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب وضو کرتے تھے ایک چھوٹے سے گیلن سے، پلاسٹک کا چھوٹا سا گیلن۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی وضو کیا ہے ایک مد سے۔ کس سے؟ مد ایک پیمانہ تھا، آج کل کے حساب سے وہ 3 پاؤ کے قریب ہے، 3 پاؤ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی وضو کیا ہے 3 پاؤ پانی سے۔ تو ہمارے اکابر اس کی پابندی کرتے تھے، 3 پاؤ پانی سے وضو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعضوں کو حیرت ہو رہی ہو، 3 پاؤ پانی بہت ہوتا ہے۔ ہم لوگ صومالیہ میں تھے، وہاں پانی پیسوں سے خریدتے تھے۔ جب پانی پیسوں سے خریدا جا رہا ہو تو آپ خود ہی سوچیں پانی کو کیسے آدمی استعمال کرے گا۔ تو وہاں ہم 1 کپ سے وضو کرتے تھے۔ کس سے وضو کرتے تھے؟ آپ کہیں گے پھر فرضی پورے کرتے ہوں گے، نہیں، پورا وضو کرتے تھے، 1 کپ سے پورا وضو۔ اور 1 لوٹے سے کسی ساتھی کو غسل کی حاجت ہو جاتی تو 1 لوٹے سے وہ پورا غسل کر لیتا تھا۔ تو حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ایک چھوٹے سے گیلن سے وضو کرتے تھے۔ وضو کر کے جب اٹھے، باہر تشریف لائے، تو مجھے فرمایا کہ گیلن کے اوپر ڈھکن رکھ دو، گیلن کے اوپر ڈھکن رکھ دو۔ میں نے جلدی سے ڈھکن اٹھایا اور اس کے اوپر ٹائٹ کر دیا۔ جب میں ڈھکن رکھ کے باہر آیا تو فرمانے لگے ڈھکن رکھتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی؟ ڈھکن رکھتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی؟ مجھے تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ ڈھکن رکھتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب جب بھی وضو کرتے تھے نا، تو وضو کر کے باہر نکلتے تھے نا وضو خانے سے، تو بھی چھت ہوتی تھی، پھر چھت کے بعد تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی تھی جہاں سے آسمان نظر آتا۔ جب وضو کرتے تو وضو کر کے تھوڑا سا آگے جاتے، یوں کر کے دیکھتے، پھر واپس آتے۔ تو جب ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ جب وضو کے بعد آدمی آسمان کو دیکھ کر شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھاتے تھے کہ چل کے جاتے، ضعیف آدمی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر 70 سال تھی۔ ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتباع سنت۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سہارے کے لیے تو 1 آدمی بھی کافی ہے، لے کر چلنے کے لیے تو 1 آدمی بھی کافی ہے، لیکن میں نے 2 آدمی سہارے کے لیے اس لیے تجویز کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں مسجد میں سہارے سے آئے تھے تو ایک طرف حضرت عباس تھے، ایک طرف حضرت علی تھے، 2 تھے۔ صرف اس بات پہ عمل کرنے کے لیے میں نے سہارے کے لیے 2 آدمی تجویز کیے ہیں، جبکہ سہارے کے لیے 1 آدمی بھی کافی ہے۔ بزرگوں کی نظر تو دیکھیں،
کہاں تک جاتی ہے اپنے نبی کی اتباع کے لیے، اپنے نبی کی غلامی کرنے کے لیے اور اپنے نبی کی نقل کرنے کے لیے، کہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، کیا کیا سوچتے ہیں وہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد کے استاد کے استاد تھے یہ، میرے استاد تھے مولانا جمشید صاحب، ان کے استاد تھے حضرت مدنی، ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند، ان کے استاد تھے مولانا قاسم صاحب۔ انگریز کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور پھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں، تو ان کی گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری ہوا، اس لیے کہ جس لشکر نے انگریزوں سے جنگ کی تھی اس کے چیف آف آرمی مولانا قاسم صاحب تھے، سپہ سالار یہ تھے، تو ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے۔ جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تو علاقے کے لوگ پریشان ہوئے، چونکہ علاقے کے لوگوں کو عقیدت تھی، تو کہنے لگے حضرت وارنٹ جاری ہو گئے، اللہ کے واسطے آپ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو یہ چھپ گئے، ایک گھر میں جا کے روپوش ہو گئے، 3 دن اندر رہے۔ جب 3 دن پورے ہوئے نا، 72 گھنٹے پورے ہوئے تو باہر آ گئے، تو لوگوں نے کہا آپ پھر باہر آ گئے، فوج آپ کو تلاش کری، آپ پھر باہر آ گئے۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت میں غور کیا تو مجھے اللہ کے نبی کی سیرت میں صرف 3 دن روپوش ہونا ملا، میرے نبی 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں رہے، اس لیے میں 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں رہ سکتا۔ گرفتار کرنا ہے تو بے شک کر لیں، جیل جانا منظور ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ روپوش ہونا مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب مکے سے نکلے تھے، مدینے جانا تھا اور پھر کفار نے پیچھے لگ کے آپ کو پکڑنا تھا، تو آپ علیہ السلام ان سے روپوش ہونے کے لیے 3 دن غار ثور میں چلے گئے تھے، 3 دن غار ثور میں۔ سمجھنے لگے حضور 3 دن گئے تھے، 3 دن سے زیادہ ہم روپوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمال پیدا کرنے کے لیے سالک کو دوسری چیز یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر یہ سوار کر لے اور یہ بات طے کر لے، اپنے آپ سے اس کا عہد لے لے کہ کوئی کام تم نے سنت سے ہٹ کے نہیں کرنا۔ یہ ہو گئے 2 کام، آسان ہے مشکل ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو اس پہ لانا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جس سے تعلق مع اللہ میں کمال پیدا ہوتا ہے وہ ہے رابطہ شیخ۔ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے رابطے سے کیا مراد؟ رابطے سے مراد کال نہیں ہے، رابطے سے مراد بولیے کال نہیں ہے، رابطے سے مراد کال نہیں ہے، رابطے سے مراد رابطہ قلبی ہے۔ رابطے سے مراد کیا ہے؟ رابطے سے مراد کال نہیں ہے، رابطے سے مراد میسیجز نہیں ہیں، رابطے سے مراد دل کا رابطہ ہے، کہ دل کا ان کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہو، اتنا مضبوط رشتہ ہو، اتنا مضبوط رشتہ ہو کہ وہ رابطہ کہلائے۔ رابطہ کہتے ہیں جوڑنے والی چیز کو، رابطہ کہتے ہیں جوڑنے والی چیز کو، جس سے انسان کا اصلاحی تعلق ہو، اس سے روحانی رشتہ ہو، روحانی محبت ہو، روحانی جوڑ ہو، تو پھر انسان کو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی صورتیں بہت ساری ہیں، اس رابطے کو پیدا کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آنا جانا زیادہ ہو، میل ملاقات زیادہ ہو۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے زیادہ ملیں گے تو ان کو آپ کو ان سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا، ظاہری بات ہے۔ اور جس کے پاس جتنا آپ کا آنا جانا کم ہوگا، اس سے اتنی معرفت کم ہوگی، اتنی جان پہچان کم ہوگی۔ آنا جانا زیادہ ہو، یا پھر رابطے کی صورت یہ بھی ہے کہ ان کی نصیحتیں، ان کے مواعظ، ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان کی باتیں، اس کو کثرت سے آدمی سنے، پڑھے سنے، پڑھے سنے، پڑھے سنے۔ یہ بھی دل کے رابطے کو پیدا کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت
رابطے قلبی کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے دعائیں ہیں. جب آپ نام لے کے ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے دل کو آپ کی طرف مائل کریں گے، آپ کے دل کو ان کی طرف مائل کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے اپنے شیخ کے لیے دعا نہ کی ہو. 50 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں میں نے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے اپنے شیخ کے لیے دعا نہ مانگی. رابطہ قلبی اللہ نے دینا ہوتا ہے، دینا کس نے ہے؟ لیکن اللہ نے کسی کے واسطے سے دینا ہوتا ہے. پانی زمین سے نکلتا ہے، موٹر کھینچ کے اسے ٹینک میں پھینکتا ہے، ٹینک سے نکل کر ظاہر آپ کے سامنے ٹوٹی میں ہوتا ہے. ٹوٹی پانی بناتی نہیں ہے لیکن آتا ٹوٹی کے ذریعے سے ہے، ٹوٹی سے ہی آئے گا. دینا اللہ نے ہوتا ہے لیکن اللہ کسی انسان کے ذریعے سے دیتا ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق لینا ہوتا ہے، جتنا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا اتنا زیادہ وہاں سے آئے گا. آپ ایک مثال کے طور پر ایک ٹوٹی ہے، آپ نے ایک ایسا پائپ لیا جس پائپ نے، جو پائپ ٹوٹی کے پورے منہ پہ چڑھ گیا تو ٹوٹی سے جو بھی نکلے گا وہ سارے کا سارا آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ پائپ لیا ہے جس پائپ نے ٹوٹی کے پورے منہ کو اپنے اندر لے لیا ہے، لہذا ٹوٹی سے نکلنے والا سارا پانی ادھر جا رہا ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا پائپ لیا جو اتنا چوڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، ٹوٹی کے منہ کے آدھے حصے پہ آتا ہے تو آدھا پانی آئے گا، اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو اس سے بھی کم آئے گا. اللہ نے دینا ہوتا ہے، انسان نے نہیں دینا ہوتا. لیکن اللہ کسی کے واسطے سے دیتا ہے جن سے انسان کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے. اللہ ان کے ذریعے سے دیتا ہے، اور ان کے ذریعے سے تب دیتا ہے جب ان سے رابطہ مضبوط ہو، رابطہ، کنیکشن مضبوط ہو. ہمارے بزرگ، یہ تینوں چیزیں نہ میں نے بنائی ہیں، نہ میرے حضرت جی نے بنائی ہیں، نہ میرے حضرت جی کے شیخ نے بنائی ہیں، نہ ان کے شیخ نے بنائی ہیں. یہ کئی صدیاں پہلے اللہ نے ہمارے مشائخ پہ کھولی کہ اب مجاہدے لوگوں سے نہیں کروائے جا سکتے اور لوگوں میں اب طاقت اور ہمت نہیں رہی، لہٰذا اب ان تین چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کا علاج کیا جائے، اور انسانوں کے دلوں کی گندگیاں دور کی جائیں، اور انسانوں کے دلوں کو منور کیا جائے، اور ان کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط کیا جائے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے ان تین چیزوں کو بتایا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تین کاموں کو اس طریقے پر کرنے سے کروڑوں لوگ اللہ کے ولی بنے اور کروڑوں لوگ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے بنے. اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا. یہ تین کام ہمیں کرنے ہیں. ذکر کثرت سے کرنا ہے، مراقبہ خوب کرنا ہے، تھوڑا نہیں. جیسے آج کل مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ موبائل کا استعمال قلیل ہے یا کثیر ہے؟ بعضوں کے ہاں یا سب کے ہاں؟ اچھا، یہ کثیر کئی صورتوں میں ہیں. جو بالکل فارغ ہیں وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس میں گم رہتے ہیں. اور جو فارغ نہیں ہے وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو ہی فارغ ہوئے فوراً نکال لیتے ہیں، پھر کام آ گیا پھر اندر، پھر فارغ ہوئے پھر نکال لیتے ہیں، پھر اندر، پھر فارغ ہوا پھر نکال لیا، پھر کام آ گیا پھر اندر، پھر فارغ ہوئے پھر نکال لیا. وقفے سے یعنی ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں خارش ہے ان کو، اور موبائل کی طرف دل کھنچا جاتا ہے. تو سلام پھیرا موبائل نکال کے دیکھ لیتے ہیں، ایسے جیسے کوئی اس میں فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے سلام پھیرتے ہی پڑھنی ہوتی ہیں. آنکھ کھلی، آنکھیں بعد میں ملیں گے، پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کے دیکھیں گے. آنکھیں نہ بھی کھل رہی ہوں زبردستی کھول کے موبائل چیک کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ کثرت ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو 12 گھنٹے کٹھے مراقبہ نہیں کر سکتا، تو میری تو ملازمت بھی ہے، میں تو طالب علم ہوں، اور میں تو
جاب کرتا ہوں اور میں تو کاروبار کرتا ہوں، میری تو دکان ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں تو اسکول میں پڑھاتا ہوں، تو میں تو اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا۔ بھائی یہ والی کثرت تو کر سکتے ہیں نا جو لوگوں نے موبائل والی کثرت کی ہوئی ہے۔ وقت ملا بیٹھ گئے، یہاں سے آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر جانا ہے تو گاڑی میں 10 منٹ کا راستہ ہے، تو 10 منٹ کا راستہ بجائے کھڑکی سے دائیں بائیں کی دکانیں دیکھتے ہوئے جائیں، آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ مسجد میں آئے، نماز میں ابھی 2 منٹ ہیں، نماز کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، 2 منٹ 4 منٹ اور بیٹھ جائیں۔ دفتر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے چلے جائیں۔ گھر میں گئے، بیگم سے کہا بیگم کھانا لاؤ، وہ کھانا لا رہی ہے، اب جب تک کھانا آئے تب تک آپ بجائے واٹس ایپ چیک کرنے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ بستر پہ آئیں تو بستر پہ آتے ہی فوراً سو جانے کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اب جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو سو جائیں۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا بھائی، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کثرت ہے، یہ کثرت ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ پاک کے تعلق کا طلبگار کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، زندگی کے ہر گزرتے لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی یاد میں صرف کرے۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی محبت کو پائے گا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اتنا بڑا اللہ والا بنے گا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بس موقع کی تلاش رہتی ہے کہ فرصت ملے اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ اچھا، شروع میں آپ کو یہ بتکلف کرنا پڑے گا، مزہ نہیں آئے گا، محسوس بھی کچھ نہیں ہوگا، بتکلف آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ایسا چسکا لگ جائے گا، ایسا مزہ آئے گا، اتنی لذت محسوس ہوگی کہ اب آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو چین ہی نہیں آئے گا، اب آپ کو مزہ آئے گا۔ اور سچ پوچھیں، آپ نے دنیا کے مزے چکھے ہوں گے، کھانے کے مزے، پینے کے مزے، گھومنے کے مزے، دنیا کے سارے مزے، لیکن اس مزے کو ایک دفعہ چکھ کے دیکھیں، خدائے پاک کی قسم دنیا کے سارے مزے آپ کے لیے پھیکے نہ پڑ جائے تو کہنا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ، لوہار تھے، شیخ الحدیث نہیں تھے، کیا تھے؟ لوہار تھے۔ یعنی لوہار بھی اللہ سے اتنا تعلق پا سکتا ہے، لوہار بھی اللہ سے اتنا تعلق پا سکتا ہے۔ وہ ایک شعر پڑھتے تھے، وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو۔ تیرے حق کی قسم اب تو بس تیرے ذکر کے سوا، تیرے نام کے سوا کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، تیرے علاوہ کسی اور کا تذکرہ بھی کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ پھیکا ہو رہا ہے، تیرا نام لیتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو۔ تیرے حق کی قسم اب تو مجھے تجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بس منہ جب میٹھا کرنے کو دل کرتا ہے تو تیرا نام لیتا ہوں، تیرے نام ہی سے میرا منہ میٹھا ہوتا ہے، ورنہ دنیا جہاں کی مٹھائیاں کھاؤں مجھے تو میرے منہ میں پھیکا پنی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے حاج صاحب جب اللہ کا نام لیتے تھے نا تو پاس بیٹھنے والے، واللہ پاس بیٹھنے والے محسوس کرتے تھے ایک لذت سی، ایک مٹھاس سی، ایک حلاوت سی، ایک عجیب سی کیفیت پاس بیٹھنے والا محسوس کرتا تھا۔ اگر آپ ان کی ریکارڈنگ بھی سنیں گے نا، ریکارڈنگ جو ان کی آواز ریکارڈ ہے، اس میں بھی جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں آپ سنیں گے نا تو بھی آپ کو کچھ محسوس ہوگا۔ حقیقت تو پھر حقیقت ہے، ریکارڈنگ میں بھی ایسی لذت ہے جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیتے تھے تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب کیف طاری ہو جاتا تھا، آدمی نظر جما کے ان کے چہرے کو اس وقت دیکھ نہیں پاتا تھا، جب وہ اللہ کا نام لیتے تھے چہرے پہ نظر جما نہیں پاتا تھا۔ وہ اللہ کی باتیں ایسے کرتے تھے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ جملہ بہت کہتے تھے،
اللہ ایسا ہے کچھ نہ پوچھو، اللہ ایسا ہے کچھ نہ پوچھو۔ ایک دفعہ اس سے محبت کر کے دیکھو، ایک دفعہ اس سے جی لگا کے دیکھو، پھر اسے بے وفا نہیں پاؤ گے۔ یہ فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے اللہ ہے باقی سب دھوکہ ہے۔ تو شروع میں جب آپ اللہ کو یاد کرنے بیٹھیں گے، آپ کو اللہ کی یاد میں بیٹھنا پھیکا پھیکا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ مستقل بیٹھیں گے نا، آپ کو ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی چھیڑے گا نا تو آپ کہیں گے یار مجھے نہ چھیڑو، نہ چھیڑ ملنگانو، چھیڑ نہیں مجھے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، یہ تینوں کام ہمارا ہر ساتھی پابندی سے کرنے کی نیت کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو پانے کا یقینی راستہ ہے دوستو، یقینی راستہ ہے۔ کروڑوں اولیاء بن گئے اس راستے پر چل کر۔ ہمارے جتنے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں، یہ سب کے سب اللہ تک پہنچے اسی راستے سے، کسی اور راستے سے نہیں، اسی راستے سے۔ ان سب نے یہ تین کام کیے: کثرت ذکر، اتباع سنت، رابطہ شیخ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ہر ساتھی کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ان تینوں کاموں کو کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ہر ساتھی کو، چاہے وہ یہاں ہو کہیں اور ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تعلق کا کمال عطا فرمائے۔ ابھی حرمین شریفین سے واپسی ہوئی ہے، تو آپ کی تعلیف کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دعائیں لینے کے لیے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا بتاؤ نا اس کو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بتانا چاہیے۔ لیکن یہ جائز محبت ہے، یہ ناجائز محبت نہیں ہے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے محبت جائز ہی ہوگی اور ناجائز ہوگی کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ نا اس کو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ حاضری کے دوران کئی دفعہ اس دعا کرنے کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر تعلق والے ساتھی کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، آتا ہو نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تعلق کا کمال عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بیت اللہ شریف میں جب حاضری ہوتی اور ملتزم پہ بھی جب جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر ملتزم پر بھی، طواف کے دوران بھی، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی، ہر قبولیت کی جگہ میں اس دعا کو کثرت سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر تعلق والے ساتھی کو اپنے تعلق کا کمال عطا فرمائے۔ اب دعائیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب صرف دھکے کی ضرورت ہے، اور یہ دھکا لگے گا جب آپ یہ تین کام سارے کریں گے۔ دعا کے ساتھ تھوڑی سی دوا بھی چاہیے، ظاہری بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی آپ بہت اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اچھا بھائی
بھائی دعا مانگو اس کے لیے اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے. دعا ہو گئی، چلا گیا. کافی عرصے کے بعد دوبارہ آیا، کہا حضرت آپ نے دعا تو فرمائی تھی لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے بیٹا. میں اچھا بھائی دوبارہ دعا کر لیتے، یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما، نیک صالح بیٹا. اچھا. کافی عرصے کے بعد پھر آیا، کہا جی بیٹا نہیں ہوا ابھی تک. فرمایا شادی کی ہے؟ کہا شادی تو نہیں کی. تو بیت اللہ میں دعائیں بھی ہو گئیں، حضور کے روضے پہ دعائیں بھی ہو گئیں، ملتزم پہ بھی دعائیں ہو گئیں، لیکن اگلا نہ ذکر کرتا ہے نہ اتباع سنت کی کوشش کرتا ہے اور ٹکا کے گناہ کر رہا ہے. تو آپ خود سوچیں، پھر اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. تو اس لیے یہ تین باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں. کوشش فرمائیں کہ ہمارا ہر ساتھی ان تین باتوں میں کمال پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ کمال پیدا کرے. حضرت ابوبکر صدیق کو ان تینوں چیزوں میں کمال حاصل تھا. حضرت عمر کو ان تینوں چیزوں میں دوسرے نمبر پر کمال حاصل تھا. حضرت عثمان کو ان تینوں چیزوں میں تیسرے نمبر پر کمال حاصل تھا. حضرت علی کو ان تینوں چیزوں میں چوتھے نمبر پر کمال حاصل تھا. ان چاروں کو سب سے زیادہ کمال حاصل تھا. تو یہ چاروں آگے چلے گئے، باقی ان سے پیچھے رہ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.